السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما وعملا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا۔ کیا حال ہے آپ تمام کے؟ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 سے 32 تک کا سبق پڑھیں گے۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ، اے میری قوم تم یاد کرو اللہ کی نعمت، علیکم جو ہوئی تم پر، اذ جعل فیکم جب اس نے بنائے تمہارے اندر انبیاء، وجعلکم ملوکا اور اس نے تمہیں بنایا بادشاہ، وآتاکم ما لم یؤتی اور تمہیں دیا وہ جو نہیں دیا اس نے احدا من العالمین کسی کو جہانوں میں سے۔ یا قومی، اے میری قوم، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، اے میری قوم تم داخل ہو جاؤ مقدس زمین میں وہ جو کتب اللہ لکم، اللہ نے لکھ دی ہے تمہارے لیے، ولا ترتدوا اور نہ تم پھرنا، علی ادبارکم اپنی پیٹھوں پر، فتنقلبوا تب تم پلٹو گے، خاسرین نقصان اٹھانے والے بن کر۔ قالوا انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا بشک اس میں قوما ایک قوم ہے، جبارین بڑی زور آور، وَإِنَّا اور بے شک ہم لن ندخلها ہرگز نہیں اس میں داخل ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یخرجوا وہ نکل جائیں، منہا اس میں سے، فَإِن یخرجوا پس اگر وہ نکل جائیں، منہا اس میں سے، فَإِنَّا داخلون تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلانی کہا دو آدمیوں نے، من الذین ان میں سے جو یخافون ڈرتے تھے، انعم اللہ اللہ نے انعام کیا تھا، علیہما ان دونوں پر، ادخلوا ان دونوں پر کہ تم داخل ہو جاؤ، علیہم البابا ان پر دروازے میں سے، فَإِذَا پس جب دخلتموہم تم داخل ہو جاؤ گے اس میں، فَإِنَّکم غالبون تو تم ہی غالب ہوگے، وعلی اللہ اور اللہ پر، فتوکلوا بس تم بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم مومن۔ قالوا یا موسیٰ انہوں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، انا لن ندخلها ہرگز بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں، ابداً کبھی بھی، ما داموا جب تک وہ موجود ہیں، فیہا اس میں، فذهب پس جا، انت تو و ربک اور تیرا رب، فقاتلا اور تم دونوں لڑو، انا ہاہنا قاعدون بے شک ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ قال کہا، ربی اے رب، انی بے شک میں، لا املک نہیں اختیار رکھتا، الا نفسی مگر اپنی جان کا، و اخی اور اپنے بھائی کا، فافرق بس تو تفریق کر دے، بیننا ہمارے درمیان، و بین القوم الفاسقین اور نافرمان قوم کے درمیان۔ قال کا، فإنہا پس بے شک، محرمۃ حرام کر دی گئی ہے، علیہم ان پر، 40 سنہ 40 برس تک، فإنہا پس بے شک وہ زمین، محرمۃ حرام کر دی گئی ہے، علیہم ان پر، 40 سنۃ 40 برس تک، یتیہونا وہ سرگردہ پھریں گے، فی الارض زمین میں، فلا تأسا پس نہ تو غم کھا، علی القوم الفاسقین نافرمان قوم پر۔ وتلو اور آپ تلاوت کریں، علیہم ان پر، نبأ ابنی آدم خبر آدم کے بیٹوں کی، بالحق حق کے ساتھ، اذ قربا جب دونوں نے پیش کی، قربانا ایک قربانی، فتقبلا تو مقبول ہوئی، من احدہما ان میں سے ایک کی، ولم یتقبل من الآخر اور نہ مقبول ہوئی دوسرے کی۔ قال اس نے کہا، لأقتلنک میں تو ضرور تجھے قتل کروں گا۔ قال کا، انما یتقبل اللہ من المتقین بس قبول کرتا ہے اللہ پرہیزگاروں ہی سے۔ لئن بسطت الیہ البتہ اگر تو دراز کرے گا میری طرف، یدک اپنا ہاتھ، لتقتلنی تاکہ تو مجھے قتل کرے، ما انا بباسطی
تو نہیں میں دراز کروں گا یدیا اپنا ہاتھ الیک تیری طرف لاقتلک تاکہ میں تجھے قتل کروں، انی بشک میں اخاف اللہ اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین جو رب العالمین ہے، انی بشک میں اریدو ارادہ کرتا ہوں ان تبو آب اسمی یہ تو لوٹے میرے گناہ کے ساتھ، و اسمی کا اور اپنے گناہ کے، فتکونا پس تو ہو جائے من اصحاب النار دوزخیوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین اور یہ بدلہ ہے ظالموں کا۔ وطوعت پس پسندیدہ بنا دیا لہو اس کے لیے نفس اس کے نفس نے، قتل اخی اپنے بھائی کے قتل کرنے کو، فقتلہ تو اس نے اسے قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین اور وہ ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فبعث اللہ غرابین پس اللہ نے بھیجا ایک کوا، یبحث فی الارض وہ کھودتا تھا زمین کو، لیوریہ تاکہ وہ اسے دکھائے، کیف یواری کہ کیسے وہ چھپائے، سوءۃ اخیہ لاش اپنے بھائی کی، قال اس نے کہا یا ویلتا ہائے افسوس، اعجزت کیا میں عاجز ہوں، اعجزت کیا میں عاجز ہوں، ان اکونا یہ کہ ہوں میں، مثل ھذا الغراب مثل اس کوے کی، فاواریہ کہ چھپا دیتا میں، سوءۃ اخی لاش اپنے بھائی کی، فاصبح من النادمین تو وہ ہو گیا پچھتانے والوں میں سے۔ من اجل ذالک اسی وجہ سے، کتبنا ہم نے لکھا، علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر، انہو کہ تحقیق من قتل نفسا بغیر نفس کہ جو کہ قتل کرے کسی جان کو بغیر کسی جان کے، اور فساد یا بغیر فساد کے، فی الارض زمین میں، فکأنما تو گویا قتل الناس جمیعا اس نے قتل کر دیا سب لوگوں کو، ومن احیاہا اور جو کوئی بچائے اس کو، فکأنما احیا الناس جمیعا تو گویا اس نے بچا لیا سب لوگوں کو۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق جاءتہم رسلنا آئے ان کے پاس ہمارے رسول، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، ثم پہ ان بے شک کثیراً بہت سے لوگ، منہم ان میں سے، بعد ذالک اس کے بعد، فی الارض زمین میں، لمسرفون البتہ حد سے نکل جانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم نے ترجمہ کر لیا، اب ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 20 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، جبکہ اس نے تم میں سے کئی نبی پیدا کیے اور کئی بادشاہ بنائے، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو اقوام عالم میں سے کسی کو نہ دیا تھا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں اس وقت کو یاد کرو کہ جب بنی اسرائیل مصر میں نہایت ذلت سے غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہیں عظیم سلطنت بھی اللہ نے عطا فرما دی۔ مصر اور اس کے گرد و نواح کے ممالک میں آپ ہی کی فرمانروائی تھی۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل کو عزت سے زندگی بسر کرنا نصیب ہوئی، اور دینی اور دنیاوی قیادت سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے بعد میں وہ ان سے چھین لی گئی تھی۔ تو اللہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کئی نبی بھی پیدا کیے تم میں سے، اور کئی بادشاہ بھی بنائے۔ اب دیکھیے اللہ نے یہاں پر بادشاہی کا تذکرہ فرمایا، تو اللہ نے بادشاہ بھی بنائے تم میں سے۔ بنی اسرائیل میں سے متعدد بادشاہ بھی ہوئے تھے۔ اللہ نے بہت سے نبیوں کو ملوکیت یعنی بادشاہت سے نوازا، جیسے سلیمان علیہ السلام۔ دیکھیے جس طرح سے نبوت اللہ کی طرف سے انعام اور اس کا فضل ہے، اسی طرح بادشاہت بھی اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ بہت سے لوگ بادشاہی کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر بادشاہی بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بادشاہ نہ بناتا۔ لہذا بادشاہ ہونا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کا انعام ہے۔ جیسا کہ اللہ نے کہتے ہیں، اللہ کے بنی اسرائیل میں ہم نے بہت سے نبی بھی بنائے اور بہت سے بادشاہ بھی بنائے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے انہیں بہت کچھ عطا کیا تھا، وہ ذلت کی زندگی گزار رہے تھے غلامانہ، ہم نے انہیں چین سے عزت سے زندگی بسر کرنا نصیب کر دی، لیکن بعد میں وہ اپنی ہی نافرمانیوں کی وجہ سے
وہ عزت ان سے چھین لی گئی اور ذلت ان کا مقدر بن گئی، یہاں تک کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس وقت مبعوث ہوئے تو بنی اسرائیل مصر میں لاکھوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود فرعون کے تحت محکومانہ اور نہایت ذلت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی۔ اس دور میں بنی اسرائیل کی یہ غلامانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ حاکم قوم کی دیکھا دیکھی بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہو چکے تھے۔ ایک خدا واحد کی پرستش ان کے ذہنوں سے بالکل نکل چکی تھی۔ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت اس طرح سے گھر کر بیٹھی تھی جیسے کہ رب کی محبت ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے اس بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اس کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کر لی۔ اللہ کہتے ہم نے تمہارا اتنا بڑا یہ گناہ بھی معاف کر دیا۔ پھر ان میں سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام مبعوث کیے گئے، جنہیں اللہ نے بادشاہی بھی عطا کی۔ آگے اللہ کہتے ہیں اے میری قوم اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھی ہے، اور پیچھے نہ ہٹو ورنہ نقصان اٹھا کر لوٹو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بحر قلزم میں غرق کر دیا۔ پہلے بھی ہم نے پڑھا اور آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح سے اللہ نے سمندر میں سے راہیں بنا دی۔ فرعون اور اس کا لشکر ڈوب گئے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر، ان کی قوم بچ گئی۔ لہذا جب فرعون غرق ہو گیا، بنی اسرائیل بچ گئے، انہیں اللہ نے پار کروا دیا اس دریا سے، تو ان لوگوں کی ہجرت ان کے آبائی وطن فلسطین کی طرف بتائی گئی تھی، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام اور ان کے علاوہ جو تھے ان کی تبلیغ کا مرکز بنا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی تھی کہ ان مہاجرین کو ساتھ لے جا کر فلسطین پر چڑھائی کرو تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ فتح دے گا، اس طرح ان کا آبائی وطن ان کو واپس مل جائے گا۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جہاد کی ترغیب دی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح اور نصرت کی بشارت بھی تھی، مگر ان لوگوں نے یہ سوچا کہ پہلے ہمیں فلسطین کے موجودہ حالات سے پوری طرح واقف ہونا چاہیے، تبھی جنگ کی کوئی بات سوچ سکتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے خود تو دشت فاران میں ڈیرے ڈال دی، جگہ کا نام ہے دشت فاران، اور اپنے میں سے 12 آدمیوں کو فلسطین کے سیاسی حالات کا جائزہ لینے کے لیے روانہ کر دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو روانہ کرتے وقت یہ تاکید فرمائی تھی کہ وہاں کے حالات جیسے بھی ہوں، آ کر صرف مجھے بتانا، ایسا نہ کرنا کہ ہر جانے انجانے کو کے سامنے ان حالات کی تشہیر کرنا شروع کر دو، ٹھیک ہے نا۔ جب وہ اس طرف گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہ تاکید فرمائی تھی کہ حالات دیکھ کر مجھے بتانا کس طرح کی صورتحال ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، وہ کہنے لگے موسیٰ وہاں تو بڑے زور آور لوگ رہتے ہیں، جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے، ہاں اگر وہ نکل جائیں تو ہم داخل ہونے کو تیار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وہاں کے حالات صرف مجھے بتانا، سب کو نہ بتانا۔ لیکن انہوں نے اس موقع پر بھی موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کی کہ جب فلسطین گئے، وہاں کے علاقے کا دورہ کیا تو واپس آئے تو اس کی رپورٹ خفیہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو دینے کے بجائے ہر ایک کو وہاں کے حالات بتانے شروع کر دیے۔ کیا رپورٹ دے رہے تھے؟ وہ یہ رپورٹ دے رہے تھے کہ فلسطین کا علاقہ واقعی بڑا زرخیز اور شاداب ہے، وہاں پانی اور دودھ کی نہریں بہتی ہیں، لوگوں کی معاشی حالت اچھی ہے، لیکن وہ لوگ بڑے طاقتور، زور آور اور قد آور ہیں، ہم ان کے مقابلے میں تو بہت کم ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا ان لوگوں پر فتح حاصل کرنا ہماری بساط سے باہر ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ان طاقتور لوگوں کی موجودگی میں ہمارا وہاں داخل ہونا اور پھر مقابلہ کر کے فتح یاب ہونا ناممکنات میں سے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں فتح مل جائے، اور اگر اللہ نے یہ علاقہ ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے تو وہ کوئی ایسا انتظام کر دے کہ وہ وہاں سے نکل جائیں تو تبھی ہم اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کہا یہ گیا تھا کہ سب کو نہ بتانا،
لیکن سب کے سامنے حالات کو کھول دیا۔ آگے اللہ کہتے ہیں اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے 2 آدمیوں نے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا کہا، ان جباروں کے مقابلے کے لیے دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ جب تم اس میں داخل ہو گئے تو پھر تمہیں غالب رہو گے، اور اگر تم ایمان لاتے ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ فلسطین کے سیاسی حالات کا جائزہ لینے کے لیے 12 افراد پر مشتمل ایک وفد بھیجا گیا تھا۔ تو ان میں 2 آدمی یوشع بن نون اور کالب بھی تھے۔ دوبارہ نام سمجھ لیں، یوشع بن نون اور کالب، یہ دونوں پکے مومن تھے۔ یوشع بن نون جو تھے یہ تو غالباً وہی ہیں جنہوں نے سیدنا خضر علیہ السلام کی تلاش میں سفر میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا، جو انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، اور بعد میں ان کے خلیفہ بھی بنے تھے۔ ان دونوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق وہاں کے حالات کے عام لوگوں کے سامنے تشریح نہیں کی تھی، اور تمام حالات خفیہ طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بیان کی تھے۔ یعنی 12 افراد کا یہ وفد تھا، جن میں سے 2 لوگ ایسے تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تمام حالات موسیٰ علیہ السلام ہی کو بتائے تھے۔ باقی لوگوں نے تمام لوگوں میں جو ہے وہ خفیہ باتوں کو ظاہر کر دیا تھا۔ وہ 2 لوگ کون تھے؟ یوشع بن نون اور کالب۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں کے سامنے جو ہے وہ لوگ جو ان کے ساتھی تھے انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ان دونوں نے جب دیکھا تو اپنی قوم سے کہنے لگے، چونکہ اللہ نے فتح و نصرت کا ہم سے وعدہ کر رکھا ہے، لہٰذا جباروں سے ڈرنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کر لو، کمر ہمت باندھو اور دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ اگر تم نے اتنی جرأت کر لی تو یقیناً اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تم ہی غالب ہوگے۔ لہٰذا ان لوگوں نے ان کے حوصلوں کو بڑھایا اور انہیں تاکید کی کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، جب تم اس فلسطین میں داخل ہو جاؤ گے تو اللہ تمہیں ضرور جو ہے وہ مدد دے گا، تم غالب ہو جاؤ گے۔ قوم کے لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ، جب تک وہ جبار لوگ وہاں موجود ہیں ہم تو کبھی بھی داخل نہ ہوں گے، لہٰذا تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور ان سے جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا وہ قوم جو مدت درازوں سے فرعونیوں کی غلامی میں زندگی بسر کر رہی تھی، اللہ کے بجائے بچڑے کی پرستش کر رہی تھی، اس قدر پست ہمت اور بزدل بن چکی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ جب تک وہ لوگ وہاں سے نکل نہیں جاتے ہم وہاں کبھی نہ جائیں گے، اور نہ ہی اپنے آپ کو دیدہ دانستہ ہلاکت میں ڈالنے کو تیار ہیں۔ اگر تمہیں جہاد پر اتنا ہی اصرار ہے تو جاؤ، تم اور تمہارا رب جا کر ان سے مقابلہ کر لو، ہم تو یہاں سے آگے نہیں جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا کہ جب خفیہ باتیں ان تک پہنچی، موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھو اس راستے سے، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، جباروں سے ڈرنے کے بجائے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لو۔ تو ان کی قوم نے کیا جواب دیا؟ ہم تو وہاں نہیں جائیں گے ان جبار لوگوں کے وہاں موجود ہوتے ہوئے، ہاں اگر تمہیں زیادہ ہی شوق ہے جہاد کرنے کا تو تم اور تمہارا رب جا کر ان سے مقابلہ کر لو۔ کیا جواب دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میرے رب، میرا اختیار تو صرف اپنے آپ پر اور اپنے بھائی پر ہے، لہٰذا ہمارے اور نافرمان لوگوں کے درمیان جدائی ڈال دی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے جب یہ جواب سنتے ہیں تو سخت مایوس اور غمگین ہو جاتے ہیں، اللہ کی حضور دعا کرتے ہیں کہ ایسے قوم سے تو اے رب میں اکیلا ہی بہتر ہوں، جیسے اللہ آپ حکم دیں گے میں خود حاضر ہو جاؤں گا یا پھر میرا بھائی حاضر ہو جائے گا، جو خود نبی تھے اور مصر میں فرعون اور فرعونیوں کے ساتھ ہر دکھ سکھ میں اپنے بھائی کے ساتھ شریک رہا کرتے تھے، جو میری بات مانتا ہے، جو میرا کہا مانتا ہے۔ اگر ایسی نافرمان قوم میری بات نہیں مانتی تو اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا اب وہ زمین ان پر 40 برس کے لیے حرام کر دی گئی ہے، اتنی مدت یہ لوگ زمین میں مارے مارے پھریں گے، لہٰذا ایسے نافرمان لوگوں کی حالت پر غم نہ کیجیے۔ اللہ نے کہا ایسی بزدل اور نافرمان قوم کی سزا یہ ہے کہ ان سے جو فلسطین کی فتح و نصرت کا وعدہ تھا وہ 40 سال تک کے لیے مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ یہ 40 سال کی تاخیر دراصل
اس بزدل اور پست ہمت قوم کی امراض کا علاج تھا کہ وہ اتنی مدت اسی جنگل میں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر دھکے کھاتے پھرے، جنگل میں زندگی گزارنے کی صعوبتیں برداشت کریں۔ اس 40 سال کے عرصے میں اس قوم کی جوان اور بزدل نسل مرکھب گئے، مرکھب جائیں، اور جو نئی نسل پیدا ہو آزاد فضاؤں میں پرورش پائے، نرمی گرمی برداشت کرنے کی عادی اور ہمت والی بن جائے۔ پھر وہ لوگ اس قابل ہوں گے کہ اگر انہیں جہاد کے لیے ترغیب دی جائے تو وہ اٹھ کھڑے ہوں۔ لہٰذا اے موسیٰ، اس قوم کو جو علاج کے طور پر سزا دی جا رہی ہے، آپ کو ایسے لوگوں پر ترس نہیں آنا چاہیے۔ اللہ نے اس زمین کو ان پر حرام کر دیا اور کہا کہ وہ فتح اور نصرت کا جو وعدہ ان سے کیا گیا تھا وہ 40 سال کے لیے اللہ نے مؤخر کر دیا۔ اللہ نے بتایا کہ اے پیغمبر، آپ اس پر غمزدہ نہ ہوئیے، آپ ترس نہ کھائیے، جب یہ ان حالات سے گزریں گے تو پھر جہاد کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو اس طرح جگہ جگہ پر بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے وعدوں کو توڑا اور پاسداری نہ کی۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اور آپ انہیں اہل کتاب کو آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ سنائیے، سچا واقعہ سنائیے۔ جب ان دونوں نے اللہ کی حضور قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ ہوئی۔ دوسرے نے پہلے سے کہا میں ضرور تمہیں مار دوں گا۔ پہلے نے جواب دیا اس میں میرا کیا قصور ہے، اللہ تو صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ان آیات میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ یہ دونوں بیٹے حابیل اور قابیل تھے۔ جو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے وہ حابیل اور قابیل تھے۔ جو قابیل تھا وہ عمر میں بڑا تھا، کاشتکاری کیا کرتا تھا، جسم کا قوی اور تند مزاج تھا۔ جو چھوٹا بھائی تھا وہ حابیل تھا۔ حابیل بھیڑ بکریاں پالتا اور چرایا کرتا تھا، نیک، سرشست، فرمانبردار اور بہت ہی بہترین مزاج رکھنے والا تھا۔ ان دونوں بھائیوں میں کسی بات پر جھگڑا پیدا ہو گیا۔ بالآخر قابیل نے ظلم و تشدد کی راہ اختیار کرتے ہوئے اپنے مظلوم بھائی کو جان ہی سے مار ڈالا۔ پہلے اللہ تعالیٰ سابقہ آیات میں جو پیچھے گزر چکی، ان آیات میں ان بنی اسرائیلیوں کا تذکرہ فرما رہے تھے، اب اللہ ان 2 بھائیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ان آیات کا آپس میں جو تعلق اور ربط ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہود بھی مظلوموں کے قتل میں بڑے دلیر واقع ہوئے تھے، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی یہاں قتل کیا۔ یعنی یہود قتل کی سازشوں میں اور مظلوموں کو قتل کرنے میں بڑے دلیر واقع ہوئے تھے، مگر جب جہاد کا موقع آیا تو ایسی بزدلی دکھائی کہ اپنی جگہ سے ہلنے کا نام ہی نہ لیتے تھے، جس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ مکر و فریب کی چالوں سے مظلوموں پر ہاتھ اٹھانے والے لوگ معرکہ کارزار میں نامراد ہی ثابت ہوا کرتے ہیں۔ دور نبی میں بھی مدینے کے یہودیوں کی بالکل یہی صورتحال تھی۔ تو اللہ کہتے ہیں جب ان دونوں نے اللہ کی حضور قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ ہوئی۔ اب دیکھیے حابیل اور قابیل کے درمیان ایک تنازع، ایک جھگڑا پیدا ہوا تھا۔ قرآن نے تو یہاں اس موقع پر اس کی وضاحت نہیں کی کہ وہ کیا جھگڑا تھا، لیکن مفسرین کرام جو بیان کرتے ہیں تفاسیر کی کتابوں میں جو آپس میں ان کا معاملات آتے ہیں وہ اس طرح سے آتا ہے کہ آدم علیہ السلام جس لڑکی سے حابیل کا نکاح کرنا چاہتے تھے، قابیل یہ چاہتا تھا کہ یہ لڑکی اس کے نکاح میں آئے۔ اس کا یہ مطالبہ چونکہ بے انصافی پر مبنی تھا لہٰذا اسے تسلیم نہ کیا گیا۔ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ملاپ سے بیک وقت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتی، دوسرے حمل سے پھر لڑکا لڑکی ہوتی، ایک حمل کے بہن بھائی کا نکاح دوسرے حمل کی بہن بھائی سے کر دیا جاتا۔ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بدصورت تھی جبکہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی۔
اس وقت کے اس اصول کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا، لیکن قابیل چاہتا تھا کہ وہ حابیل کی بہن کے بجائے اپنی ہی بہن کے ساتھ جو خوبصورت تھی نکاح کر لے. یعنی سمجھ میں آئی بات؟ ابتدا میں بعض مفسرین یہ بات لے کر آتے ہیں واللہ عالم کہ بیک وقت ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک ساتھ پیدا ہوتے، ایک حمل سے، پھر دوسرے حمل سے لڑکا لڑکی پیدا ہوتے، تو جس حمل سے ایک حمل سے لڑکا ہوتا تو دوسرے حمل کی جو لڑکی ہوتی تھی ان دونوں کے آپس میں شادی ہوتی، ٹھیک ہے نا. یعنی جو ایک ساتھ پیدا ہوتے ان کی نہیں ہوتی تھی، بلکہ الگ الگ جو حمل سے ہوتے ان کے آپس میں شادیاں ہوا کرتی تھی. تو قابیل چاہتا تھا کہ وہ حابیل کی بہن کے بجائے اپنی ہی بہن کے ساتھ جو خوبصورت نکاح کر لے. حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھا. بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو بارگاہ الہی میں قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی قابیل کی بہن کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے گا. حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، یعنی آسمان سے آگ آئی اور اسے کھا گئی، جو اس کے قبول ہونے کی دلیل تھی. بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ویسے ہی دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے طور پر اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا تھا. حابیل نے ایک عمدہ دنبے کی قربانی کی تھی، جبکہ قابیل نے ایک انتہائی جو ہے وہ عمدہ نہیں تھا، معمولی سے جانور کی قربانی کی. حابیل کی قربانی قبول ہونے پر قابیل حسد کا شکار ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو یعنی یہ چند باتیں حابیل اور قابیل کے بارے میں سمجھ میں آتی ہیں. ان دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کی تھی، اور جب یہ آپس میں نکاح پر تنازع ہو رہا تھا تو سیدنا آدم علیہ السلام نے جو حل نکالا تھا وہ یہ تھا کہ دونوں اللہ کے حضور قربانی پیش کرو. جس کی قربانی کو آگ آ کر کھا جائے، یعنی جس کی قربانی اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گی، اسی سے اس لڑکی کا نکاح کر دیا جائے گا اور یہ تنازع ختم ہو جائے گا. تو اللہ کہتے ہیں لہذا ان دونوں نے اپنی قربانی پیش کی. حابیل جو تھا وہ ویسے ہی نیک سیرت انسان تھا اور اس لڑکی سے نکاح کا حق بھی اسی کا بنتا تھا، اور اس نے قربانی میں جو اشیاء پیش کی تھی وہ بھی سب اچھی قسم کی تھیں، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس نیت کے ساتھ اس نے پیش کی تھی. لہٰذا اسی قربانی کو اللہ کے حضور شرف قبولیت بخشا گیا. اس کے مقابلے میں جو قابیل تھا وہ بے انصاف اور اچھے کردار کا مالک نہ تھا، اور قربانی میں بھی ناقص اور ردی قسم کی چیزیں جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا. لہذا اس کی قربانی جوں کی توں پڑی رہی، اور اللہ نے جو قبول کی وہ حابیل کی کر لی. آگے اللہ کہتے ہیں آیت نمبر 27 کے بعد 28 میں اللہ فرما رہے ہیں اگر تو مجھے مار ڈالنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے تو میں بھی تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. چونکہ قابیل ویسے ہی طیش میں تھا، تنازع پہ تھا، پھر اس کی قربانی بھی قبول نہ ہوئی تو وہ مزید طیش میں آ گیا اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو دھمکیاں دینی شروع کی کہ میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا. یعنی اس کا خیال یہ ہوگا کہ جب میں حابیل کو مار دوں گا تو جس لڑکی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں وہ میری ہو جائے گی، اس طرح مجھے مل جائے گی. تو حابیل نے پیارا جواب دیا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، بلکہ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے، اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی. اور اگر تم مجھے مارنے پر تل ہی گئے ہو تو میرا ایسا قطعاً کوئی ارادہ نہیں کہ میں بھی تمہیں ماروں یا تمہارے اوپر ہاتھ اٹھاؤں گا، کیونکہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہوگا. میں تو اپنے رب تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. آگے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ سب کچھ سمیٹ لے اور اہل دوزخ سے ہو جا، اور ظالم لوگوں کی یہی سزا ہے. اب اللہ کہتے ہیں کہ ناحق قتل کرنے والے کی سزا صرف یہ نہیں ہوتی کہ اسے اس جرم کے عوض جہنم میں ڈال دیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ مقتول کے گناہ بھی اس کے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں.
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے رسول، اگر مجھے 2 لشکروں یا 2 صفوں میں سے کسی ایک صف میں زبردستی لایا جائے، پھر کسی شخص کی تلوار میری گردن اڑا دے یا کسی کا تیر مجھے مار ڈالے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاتل اپنے اور تیرے گناہ سمیٹ کر اللہ کے پاس آئے گا اور وہ جہنمی ہے اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! سزا دیکھیے کیا ہے، جہنم میں بھی ڈالا جا رہا ہے، اور جو مظلوم ہے، جو مقتول ہے، اس کے گناہ بھی ظالم اور قاتل کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ اس طرح ایک حدیث آتی ہے کہ قیامت کے دن ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ حقوق العباد یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ایک بندے کے بندے پر کیا حقوق ہوتے ہیں۔ سزا تو دیکھیے، نیکیاں بھی ہم سے چلی جائیں گی، جس پر ہم نے ظلم کیا اس کے گناہ بھی ہمارے کھاتے میں۔ تو دیکھیے کتنا بڑا یعنی گناہ ہے۔ تو کبھی کسی کا حق نہ ماریے، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کیجیے، ظلم نہ کیجیے۔ بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم کسی کا حق مار کر، کسی کا حصہ لے کر، کسی سے چھین کر ہم بھر جائیں گے، ہمیں بہت مل جائے گا، ہماری خواہشات پوری ہو جائیں گی، لیکن در حقیقت ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جب ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہوگی اس وقت کیا ہوگا؟ خالی ہاتھ۔ جو دنیا میں نیکیاں کی تھی وہ بھی اس کو دے دی گئی جس پر ہم نے ظلم کیا تھا۔ پھر گناہ فلا بندہ کرتا رہا، لیکن ہمارے اس ظلم کی وجہ سے اس کے گناہ اگر حساب برابر نہیں ہو رہا ہوگا نیکیوں کے بعد بھی، تو پھر حساب برابر کرنے کے لیے اس کے گناہ ہم پر ڈال دیے جائیں گے۔ تو کیوں نہ آج دنیا میں حساب برابر کر لیا جائے، نہ کسی کا حق مارا جائے، نہ کسی پر ظلم کیا جائے، تاکہ وہاں تو یہ سب نہ ہو۔ تو حقوق العباد بہت ضروری ہیں، ان کی ہم نے ادائیگی کرنی ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں حابد القابل کے قصے کی طرف۔ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ سب کچھ سمیٹ لے اور اہل دوزخ سے ہو جا، اور ظالم لوگوں کی یہی سزا ہے۔ بالآخر دوسرے کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر ہی لیا، چنانچہ اسے مار ڈالا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ لہذا قابل نے اپنے بھائی کی باتیں سنی تو کچھ عرصہ تو ان پر غور کرتا رہا، لیکن بالآخر اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جب تک حابیل زندہ رہے گا اس کا نکاح اس لڑکی سے نہیں ہو سکتا، لہذا اسے ختم کر دینا ہی چاہیے۔ ختم کروں گا، اسے ماروں گا تو ہی کچھ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ لہذا جو نفس کا ایک شیطان ہوتا ہے وہ اس کو اکساتا رہا اور بالآخر اسے سبز باغ دکھا کر کے اس بات پر آمادہ کر دیا کہ وہ اپنے بھائی کا قصہ پاک کر دے اور اسے قتل کر دے۔ پھر جب اس نے اسے مار ڈالا تو اس پر ہر طرف سے لعنت اور پھٹکار پڑنے لگی کہ ایسے نیک سیرت اور مشفق بھائی کو اس نے بے قصور مار ڈالا ہے، اور آخرت میں جو اس کے لیے سزا ہے وہ تو بہرحال اسے مل کر ہی رہے گی۔ آگے اللہ کہتے ہیں، پھر اللہ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کو کورید رہا تھا تاکہ اس قاتل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپا سکتا ہے۔ کوے کو دیکھ کر وہ کہنے لگا، افسوس میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت نادم ہوا۔ اب جب قابیل نے اپنے نیک سیرت بھائی کو مار ڈالا تو تھوڑی دیر بعد لاش میں بدبو آنے لگی۔ اب اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس لاش کا کیا کرے، جیسا کہ عموماً ہوتا ہے کہ لاش کو اگر اس کی جگہ پر نہ پہنچایا جائے تو وہ بہت زیادہ بدبو والی ہو جاتی ہے۔ روئے زمین پر سب سے پہلا جو قتل تھا وہ یہی قتل تھا جو قابیل نے اپنے نیک سیرت بھائی کو مارا تھا، اور وہ ناحق قتل تھا۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ اس وقت تک کوئی انسان مرا بھی نہ تھا، ورنہ انسان کو پتہ ہوتا کہ لاش دفنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے،
اور قابل تذبذب میں نہ پڑتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے 2 کوے بھیجے جو آپس میں لڑ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کوے نے دوسرے کو چونچے مار کر ہلاک کر ڈالا، پھر اس نے اپنی چونچ سے زمین کو کریدنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس میں اتنا گڑھا بن گیا جس میں مردہ کوے کی لاش کو چھپایا جا سکے۔ کوے نے مردہ کوے کی لاش کو اس گڑھے میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال کر اسے زمین میں دفن کر دیا۔ قابل یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ سوچنے لگا کہ مجھ میں اس کوے جتنی بھی عقل نہیں۔ خیر اس نے بھی اس طرح زمین میں گڑھا کھود کر اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں دبا دیا۔ جب دبا چکا تو اس کا نفس اسے ملامت کرنے لگا۔ ایک نیک سیرت اور شفیق بھائی اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا، اور اس سے بہت زیادہ ندامت ہوئی کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر کے انتہائی وحشیانہ حرکت کا ارتکاب کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں آگے، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے تورات میں لکھ دیا تھا کہ جس شخص نے کسی دوسرے کو علاوہ جان کے بدلے یا زمین میں فساد برپا کرنے کی غرض سے قتل کیا تو اس نے گویا سب لوگوں کو ہی مار ڈالا، اور جس نے کسی کو قتل ناحق سے بچا لیا تو گویا سب لوگوں کی زندگی کا معجب ہوا، اور ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آتے رہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں۔ لہذا مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ شریعت نے 3 صورتوں میں قتل کو جائز قرار دیا ہے۔ ایک تو ان النفس بالنفس، جو ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ نفسم بغیر نفس جو ہے قتل کے بدلے قتل کر دینا، یعنی قصاص میں۔ جو دوسری صورت ہے وہ شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے تو حد قائم کرنے کی صورت میں انہیں رجم کرتے ہوئے وہ مر جائیں تو وہ قتل جائز ہوگا۔ تیسرا مرتد ہونے کے جرم میں کہ جو دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے۔ یہ 3 صورتیں شریعت میں جائز قرار دی گئی ہیں، اس کے علاوہ تمام صورتوں کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی صورت اختیار کی جائے گی وہ قتل ناحق اور فساد فی الارض ہوگا۔ ایسے ہی قتل کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ آتا ہے، جس نے ایک آدمی کو بھی ناحق قتل کیا اس نے گویا سب لوگوں کو قتل کر دیا، کیونکہ ایسا آدمی پوری انسانیت کا اور امن عامہ کا دشمن ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی اسے دیکھ کر دلیر ہو جاتے ہیں اور اس طرح کا کام کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ لہذا بنی اسرائیل چونکہ اس جرم کا ارتکاب کرتے رہتے تھے، اس لیے بطور خاص ان الفاظ سے تنبیہ کی گئی ہے، اور اس جرم کے برعکس اگر کوئی شخص کسی کو مظلومانہ موت سے نجات دلا کر بچا لیتا ہے تو وہ بھی اتنی ہی بڑی نیکی ہے، گویا ایسا شخص انسانیت کا ہمدرد اور امن عامہ میں ممدود و معاون بنتا ہے۔ جس نے کسی ایک نفس کو بچایا گویا تمام انسانیت کو بچا لیا، اور جس نے کسی ایک نفس کو قتل کیا گویا تمام انسانیت کا وہ دشمن ہو گیا کہ وہ ناحق قتل کر رہا ہے۔ چند احادیث آتی ہیں قتل کے حوالے سے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص بھی مظلوم قتل ہوتا ہے تو اس کے خون کا گناہ آدم کے پہلے بیٹے پر لاد دیا جاتا ہے، کیونکہ وہی پہلا شخص ہے جس نے قتل کو جاری کیا۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے اس کا گناہ اس شخص پر بھی جائے گا، کیونکہ اس نے اس گناہ کو عام کیا، گناہ کو رائج کیا۔ اگر سوچیے اس حدیث سے، گناہ کا کوئی بھی کام ہم رائج کرتے ہیں تو اس میں ہم حصے دار ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے اس نے قتل کو رائج کیا تو جتنے بھی لوگ گناہ کریں گے وہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ اسی طرح ہم بھی اگر کوئی گناہ کی چیزوں کو پروموٹ کریں گے، اس کو ظاہر کریں گے، اس کو رائج کریں گے تو ہم بھی اس میں شامل ہوں گے۔ اس لیے نیکیوں کے کاموں کو رائج کرنا ہے اور انہیں کو کرنا ہے تاکہ لوگ ہم سے اچھی بات سیکھیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا مظلوم کی مدد تو ٹھیک ہے مگر ظالم کی کیسے مدد کریں؟ فرمایا ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو۔
پھر ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے مجھے فرمایا لوگوں کو چپ کراؤ، میں نے چپ کرا دیا تو آپ نے فرمایا لوگوں میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا۔ تیسری حدیث اس بات کی دلالت ہے کہ مسلمان کا قاتل مسلمان نہیں رہتا بلکہ کافر ہو جاتا ہے، تو ناحق کسی کو قتل نہیں کرنا۔ تو اللہ اس آیت میں ہی کہتے ہیں کہ جس نے زمین میں فساد برپا کرنے کی غرض سے قتل کیا تو اس نے گویا سب لوگوں کو ہی مار ڈالا، اور جس نے کسی کو قتل ناحق سے بچا لیا تو وہ گویا سب لوگوں کی زندگی کا معجب ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آتے رہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں زیادتی کرنے والے تھے۔ بینات کا لفظ آیا، بینات سے مراد معجزات انبیاء بھی ہو سکتے ہیں، جن سے ان انبیاء کی نبوت کی تصدیق بھی مطلوب ہوتی ہے، یعنی انبیاء کی تصدیق ہو جانے کے بعد بھی بنی اسرائیل ان کا انکار ہی کرتے رہے، ان سے دشمنی بھی رکھی اور ان کی راہ میں روڑے اٹکاتے رہے، حتیٰ کہ انہیں ناحق قتل بھی کیا۔ اور بینات سے مراد واضح احکام بھی ہیں، یعنی ٹھیک ٹھاک احکام دیے جانے کے باوجود بھی ان میں سے اکثر لوگ فساد کی غرض کے مرتکب ہی رہے۔ تو اللہ کہتے ہیں پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں، کہ ہمارے نبی ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آتے رہے، تمام چیزیں تمام احکامات ان پر واضح کر دیے، پھر بھی انہوں نے اس طرح کے کام کیے۔ تو اس طرح یہاں پر ہماری ان آیات کی تفسیر الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ زندگی رہی اللہ نے چاہا تو پھر آئندہ کلاس میں ملتے ہیں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔